جب ہمیں کہیں امیر کوئی اپنی شادی میں بلائے تو ہم بھاگے بھاگے جائیں، اور جب غریب کی باری آ جائے تو ہمارا دل کھینچنا شروع ہو جائے. اور جب ہمیں کہیں جناب وہ معاملات جہاں ہمیں دنیاوی آسائش ہو تو ہم بھاگے ہوئے جائیں، جہاں ہمیں دین کے لیے چند قدم چل کر کرنا پائے تو ہماری ٹانگوں میں درد اور صحت میں خرابی شروع ہو جائے. یہ نصیحت ہے. حضور نے فرمایا، اب بابا جی نے فرمایا جس سیاہی سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا وہ سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے. یہ ہے بات کہ جس کی ایک فتوے نے یہاں سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا اور لاکھوں شہداء کو تیار کیا. اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور علماء وہ نہیں ہوتے، انہوں نے پڑھی نہیں تاریخ. ویسے اگر آپس کی بات ہے، اگر ہماری زندگیوں میں امیر المجاہدین نہ آتے تو ہم نے بھی اسلام کا کیا اشر کر رکھا تھا. ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، اور ہم تیرے سور و بدر کے باغ کے ورق الٹ کر گزر گئے. اوئے ہائے ہائے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ حضور مائی حلیمہ کے گھر گئے. حضور کو جناب مائی حلیمہ نے اٹھایا، ڈاچی چلتی نہیں تھی چلتی. بابا جی نے کہا حضور مائی حلیمہ کے گھر بھی گئے، حضور پر لڑکپن بھی آیا، حضور پر مبارک جوانی بھی آئی. پھر حضور نے واپس آ کر اعلان نبوت بھی کیا. پھر حضور بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، پھر خندق میں بھی گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت بھی مجبور کیا گیا. حضور نے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مکہ مدینہ ہجرت بھی کی. پھر حضور مدینہ میں تشریف لے کر آئے. پھر طلال بدر علینا بھی پڑھا گیا. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بھی آئے. پھر حضور مدینے سے نکل کر بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مراسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے. یہ ہے دین. ہم نے تو صرف اتنا سا دین بنا کر رکھا ہو. اگر امیر المجاہدین ہماری زندگیوں میں نہ آئے اور ہم کیا پیش کریں گے کہ جناب یہ کون سے علماء ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، کون سے علماء ہیں. جیسا بھی ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی امت، بنی اسرائیل کے علماء میں خرابیاں ہیں. کیا خرابیاں ہیں؟ فرمایا بنی اسرائیل کی قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی. ان کے علماء نے ان کو منع کیا، یہ بھڑے کام نہ کرو، یہ بھڑے کام نہ کرو. کہتے ہیں قوم باز نہ آئی، کہا کہ ان کے علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے برے کام کیا کیے تھے کہ ایسے دیوار بنائی تھی، غریب لوگ ادھر اور بیچ میں دیوار کھڑی کی، امیر لوگ ادھر. ایسی بات ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ایسی بات ہے؟ بنی اسرائیل میں ایسے ہی ہوا نا کہ انہوں نے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، اور جب دوسروں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے. کیوں؟ اس بستی سے آواز نہیں آ رہی تھی. یہ علماء جانتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک دیوار کھڑی کریں غریبوں اور امیروں کے درمیان تو وہ بندر اور خنزیر بن جائیں. اور یہاں ہزاروں لاکھوں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں اور جن کے دروازوں کے بند ہیں اور کسی غریب کو اندر داخل نہیں ہونے جاتا. پھر بھی عذاب نہیں آتا، کسی پر ٹڈیاں نہیں آتی، کسی پر ڈڈو نہیں آتے، کسی پر خون نہیں آتا، کسی پر خون کا عذاب نہیں آتا، کسی پر پتھر نہیں برستے، کسی پر بارش کا عذاب نہیں آتا، کسی پر سیلاب نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عطائے رب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے. یہ حضور کی وجہ ہے نا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کو سمجھایا بنی اسرائیل کے علماء نے، لیکن قوم باز نہ آئی. علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہاں ہو گیا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں امیر بلائے، آج کے دور میں یہ نصیحت کے طور پہ لے لیں، جب ہمیں کہیں امیر کوئی اپنی شادی میں بلائے تو ہم بھاگے بھاگے جائیں، اور جب غریب کی باری آ جائے تو ہمارا دل کھینچنا شروع ہو جائے. اور جب ہمیں کہیں جناب وہ معاملات جہاں ہمیں دنیاوی آسائش ہو تو ہم بھاگے ہوئے جائیں، جہاں ہمیں دین کے لیے چند قدم چل کر کرنا پائے تو ہماری ٹانگوں میں درد اور صحت میں خرابی شروع ہو جائے. یہ نصیحت ہے. حضور نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے قوم کے اور ان کے علماء کے دل اللہ نے ملا دیے. اب وہ بھی ویسے ہی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے جیسی بیٹھوں میں قوم بیٹھتی تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک جیسا ہو گیا، ان کا کھانا پینا بھی ایک جیسا ہو گیا. پکانا متکیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. فجلس رسول اللہ، حضور نے ٹیک چھوڑ دی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی. فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. یہ حضور ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں. کوئی کہے کہ کسی ٹھیکیدار ہو ان کو سانو نہیں پتا، یہ حدیث پڑھ لے.
اسی ٹھیکیدار ہیں یا چوکیدار ہیں اے بات تھی پہلے ساڑھی حضور ڈیوٹی لا کے گئے کہ میری امت کے علماء نے کم نہیں کرنا کی کرنا کہ ظالم دا ہاتھ روکنا ظلم تو اور اس کو پکڑ کے رائے ہدایت یعنی صحیح رستے ہوتے چلا دینا اے ساڑھی ڈیوٹی لگی ہوئی اے علماء دی. اور حضرت مولانا حسرت موہانی یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور حضرت سید کفایت علی کافی یہ سید بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور حضرت شاہ رمضان مہمی یہ 40 کو سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس نہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے 40 کو سے یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے کہا کہ شاہ جی تسی بڑے صحابہ دیاں گلاں کرتے ہو صحابہ ایسے سن صحابہ ایسے سن آج بھی کوئی صحابہ دی مثل ہے یعنی صحابہ دا کوئی غلام ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا بھئی اگلے جمعہ میں تیر میں ایک بندہ بکھاواں گا. حضرت شاہ رمضان مہمی ایک 40 کو تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جمعہ پڑھنایا کرتے سن. جدو آئے نا تے گھوڑے تے سوار سن تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہوں کیا بندے کہ اے وہ بندہ ہی تے پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے زبانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. حضرت شاہ رمضان مہمی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کہنے لگے جناب ہاتھیاں دا وزن گھوڑے ہوتے نہیں پایا جانا. ہاں ہمارے علماء ہمارے مشائخ اور اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. آج ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ جس پیر صاحب کے پاس چلے جائیں یہ تنقید نہیں ہے بھائی یہ حقائق ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم علماء پر تنقید ہمارا دماغ خراب ہے ہم علماء پر تنقید کریں ہم مشائخ پر تنقید کریں وہ سارے ہمارے اپنے ہیں اپنوں سے باتیں کی جاتی ہیں پرایوں سے جنگ کی جاتی ہے. ہاں یہ یاد رکھنا ایک اصول ہے اپنوں کو باتیں ہی کی جاتی ہیں اور باتیں نہیں کی جاتی نصیحت یا آپ عرض کہہ لیں ہم اپنوں سے عرض کرتے ہیں پرایوں سے جنگ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ اپنوں سے جنگ کریں اور پرایوں کو باتیں کریں. اگر ہم اپنوں کو باتیں کرتے ہیں پرایوں سے جنگ کرتے ہیں تم اپنوں سے جنگ کرتے ہو پرایوں کو باتیں کرتے ہو. ہم سمجھتے ہیں یہ بات پھر اور طرف نکل جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی کیوں یہ باتیں کیوں اور جس پیر صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ وہ V8 گاڑی اور پراڈو گاڑی کی بات کر رہا ہے وہ نئے نئے محل اور نئی سوسائٹی میں بننے والے گھر کی بات کر رہا ہے اور جس جناب مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ اسے یہ نہیں پتا کہ دین کے ساتھ کیا گزر گئی. اللہ کے بندو ایک احسان نہیں ہے امیر المجاہدین کے آپ اور میں جو آج چاروں طرف سپیکروں پر اذان سن رہے ہیں نا یہ ایک مرد مجاہد کی وجہ سے ہے. ورنہ اس معاشرے کے اندر ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے جل مولوی اور میں گل کرنا جل مولوی یہ بڑے بڑے نامی گرامی شیوخ تے بڑے بڑے لوگ انہیں اپنے ہاتھ نہ اتار کے سپیکر تھانے جمع کرائے سن. اسا خود دیکھا وہ خود تھانے جناب پوریاں لینا دی لینا لین گیا سن اور جی اسی پرچہ کٹا دیئے درود و اسلام دے ناتے ایک بندہ سی ویل چیئر تے بیٹھا ہویا انہیں کیا ہوئے اسی اپنے گھر تو ٹوٹی نہیں لان دے رب دے گھر تو کوئی سپیکر لا